بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 شعبان شب برات یہ 6 نوافل نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا، کب شب برات آئے اور میں یہ نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کر لوں، اپنے حاجات اللہ سے پورا کروا لوں۔ چند دن پہلے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا، اور آپ نے اسی طرح آگے اپنے دوست احباب، ملنے والوں کو جن تک یہ ویڈیو پہنچا سکتے ہیں ویڈیو پہنچائیں، لیکن آپ نے ان کو بتانا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی دوسرا ویڈیو دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں، مومن عورتوں، شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا، عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات میں اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر کے تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح ادا کرنی ہے وہ طریقہ بتاؤں گا۔ دوستوں، ماہ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے، شعبان کا مہینہ عبادت نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہٰذا شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کے زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلے جمعہ کی رات ہے، دوسرا رجب کی پہلی رات ہے، تیسرا شعبان کی 15ویں رات، چوتھا دونوں عیدوں کی راتیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات میں عبادت و قیام پر لکھا ہے، جب کوئی بھی انسان نصف شعبان کے رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جسے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات میں زندگی، موت، نجات، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں اجتماعی طور پر خشوع و خضوع سے گھروں، مسجدوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات، نوافل ادا کریں۔ بزرگوں کا فرمان ہے، جو بندہ رزق، روحانیت، بندش، علم، صحت، ترقی، روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اسے صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ تیسرے کلمے کے علاوہ سورہ فاتحہ، سورہ ملک، سورہ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد استغفار کثرت سے پڑھیں، پھر دست دعا اٹھا کر امید رکھیں، اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گے۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام سے اس رات کے متعلق حدیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسرے حدیث میں اس رات میں
اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 شخصوں کے، وہ یہ ہے مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ، بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے اس رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش، رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون ہے مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروائے، بخشش کروائے؟ کون ہے رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان احادیث مبارکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین، بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتی ہے، اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب، مغفرت کی دعا کیجیے، لیکن یاد رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلے جائے تو اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے یا چراغاں کا اہتمام کرنا، ہر سال جانے کے لازمی سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہیں اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار کا اہتمام کرنا ہے، اس بارے میں یہ واضح رہے۔ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی رات شوق، میلہ، اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات رکھنے کی رات ہے۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی نے، دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 13، 14، 15 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اجر ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضیلات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت، عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے۔ یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں۔ نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے، ظاہر باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں فضیلت سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارے گا، گناہوں سے بچے رہے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا، اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اسی طرح پڑھیں، 70,000 بھی حاجتیں ہوں گے وہ بھی پورا ہو جائے گی۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہیں۔ اسلامی مہینے میں 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ جان لیں۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ فرض نماز ہے۔ فرض
فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان سکون کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسرے نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے، ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تبارک تعالیٰ میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر درازگی کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازگی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسرے نمازوں میں جس طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اسی طرح کوئی صورت ملائیں۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ٹھہریں، پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدہ کریں۔ دوسرے سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسرے رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسرا صورت ملائیں۔ پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں دوسری نماز کی طرح۔ جب تشہد بیٹھ گئے، تشہد پڑھے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے نیت باندھ دیں۔ پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما دیں۔ ذہن میں یہ رکھنا ہے، مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکت نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے جیسے دوسری نماز میں ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے، اسی طرح سے ہر اراکین ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ ایک سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نے نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ آپ کے 4 نوافل مکمل ہو گئے۔ اب آخر میں جو 2 رکعت نفل بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائیں، دوسروں کا محتاج نہ بنائیں۔ محتاجی، غریبی، مفلسی اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھیں۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے۔ پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کے اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نوافل کی طرح یہ بھی ادا کر لیں گے۔ ویسے یہ دونوں رکعتیں ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، پھر سے آپ نے 1 بار سورہ یاسین پڑھنے ہیں۔ اگر یاد ہے تو سورہ یاسین، یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے دعائیں نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائیں نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائیں نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں کہ دعا میں ان تینوں چیز کے بارے میں ذکر کریں گے، یا رب العالمین ان نوافل کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر